السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ آج ہی میں آپ کے لیے نیو ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس سے پہلے میں کہنا چاہوں گی کہ میرا جو دوسرا چینل ہے رومانٹک اردو ناول، اس پہ نیو ناول سٹارٹ ہوا ہے آتش قلب۔ تو پلیز آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ جا کر اسے وزٹ کریں، سٹوری کو سنیں، سٹوری دیکھیں۔ ریڈ کرنا چاہتے ہیں خود ریڈ کریں، سننا چاہتے ہیں سنیں، آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ آرمی بیس پر ناول ہے اور مینس کے کچھ پینتھر مافیا سے ملتی جلتی اس کی سٹوری ہے، تو آپ لوگوں کو بہت اچھی لگے گی۔ اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ ادھر بھی سبسکرائبر لائک کریں، ادھر بھی سبسکرائبر لائک کریں لازمی۔ چلیں جی، رمز عشق بائے نور آصف کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ فرشتے نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے اپنے بے جاں وجود کو سہارا دیا تھا۔ حیدر خان کو جذباتی سہارے کے لیے بھی آج اس کی ضرورت نہ رہی تھی۔ حیدر خان کے مضبوط ہاتھوں پر اوس گل کے ہاتھ آ ٹہرے تھے۔ حیرت کی بات تھی، وہ حیدر خان جو اوس گل کے نام سے بھی خار کھاتا تھا، آج اس کے ہاتھ جھٹکے نہیں تھے۔ فرشتے کی آنکھوں میں ٹہری شبنم اب عارض پر بہنا شروع ہو چکی تھی۔ اسی اثنا میں آئی سی یو روم کا دروازہ کھلا۔ ڈاکٹر کے باہر آنے پر حیدر خان بےتابی سے اس کی طرف بڑھا۔ ڈاکٹر، میری والدہ کیسی ہے؟ حیدر خان نے نم آواز میں بےتابی سے پوچھا۔ اب وہ ٹھیک ہے اور پیشنٹ کو ہوش بھی آ گیا ہے، آپ لوگ چاہیں تو مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر راؤ پروفیشنلی انداز میں کہتے حیدر خان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے آگے کی جانب بڑھا تھا۔ حیدر خان ڈاکٹر کی بات سنتے اجلت بھرے انداز میں آئی سی یو کی طرف بڑھا۔ ایکسکیوز می، رکیں پلیز، ڈاکٹر نے حیدر خان کو پکارا تھا۔ جی ڈاکٹر، حیدر خان نے رکتے کہا۔ آپ کا نام حیدر ہے؟ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے دریافت کیا۔ جی میرا نام حیدر خان ہے، حیدر خان نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ پیشنٹ نے ہوش میں آتے ہی آپ کا نام لیا تھا۔ انہوں نے سختی سے کہا ہے کہ آپ ان سے نہیں مل سکتے۔ آئی ہوپ آپ سمجھیں گے، اس وقت ان کی حالت نازک ہے، آپ کو دیکھ کر ان کا بی پی شوٹ کر سکتا ہے یا پھر انہیں دوبارہ اٹیک بھی آ سکتا ہے۔ بی کیئرفل۔ ڈاکٹر حیدر خان کی فک رنگت کو دیکھتے اس کا کندھا تھپتھپاتے چلا گیا تھا۔ حیدر خان کچھ پل مٹھیاں بھیچے اضطرابی انداز میں بے یقینی سے وہاں کھڑا گہرے سانس لیتا رہا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا اس کی مورے نے اسے اندر آنے سے منع کیا ہے۔ اس وقت اس کی مورے کو اس کی ضرورت تھی، اور کیسی بے بسی تھی، وہ اس کے پاس نہیں جا سکتا تھا۔ وہ تڑپ رہا تھا ان سے ملنے کے لیے۔ حیدر خان لمبے لمبے ڈاک بھرتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ اوس گل فرشتے پر تنفر بھری نظر ڈالتے ہی آئی سی یو روم میں وہاں سے چلی گئی تھی۔ فرشتے ہاسپٹل کے کوریڈور میں تنہا دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے پھٹ پھٹ کر روتی تھی۔ رات تاریک اور سرد تھی، یا پھر فرشتے کو بہت لگ رہی تھی۔ آئی سی یو کے باہر دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے سیاہ چادر میں لپٹے وہ کھڑی تھی۔ کھڑے کھڑے اس کے پیر شل ہو چکے تھے۔ اس کی بھیگی نگاہیں حیدر خان پر جمی تھی، جو اپنی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے اضطرابی انداز میں چکر لگا رہا تھا۔ مردانہ شال ایک کندھے سے نیچے ڈھلک رہی تھی۔ وہ پچھلے 5 گھنٹوں سے ایسے ہی چکر لگا رہا تھا۔ ایک بار بھی اس نے فرشتے کو نہیں دیکھا تھا۔ فرشتے کے لب آج بھی مسلسل درد کی صورت میں ہل رہے تھے۔ وہ آج بھی غائبانہ طریقے سے مقابل پر پھونکے مار رہی تھی۔ اس کوبر و مغرور انسان کو کھونے کے ڈر سے اس کا نازک دل لرز رہا تھا۔ پچھلے 5 گھنٹوں سے ایک لمحے کے لیے بھی اس کے لب رکے نہیں تھے۔ وہ مسلسل درود شریف پڑھ رہی تھی۔ اس نے سنا تھا خدا کے کلام میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ یہی ایک چیز تھی جس پر وہ آج بھی قائم تھی۔ جب تک شاہ نواز کے نکاح میں تھی تب بھی وہ راتوں کو دیر تک عبادت کرتی، لمبے لمبے سجدے کرتی، مگر خدا سے کبھی کچھ نہیں مانگا تھا۔ اب تو وہ خدا سے مانگنے لگی تھی، حیدر خان کا ہمیشہ کے لیے ساتھ۔ آج بھی اس کا دل خدا سے صرف تا قیامت حیدر خان کا ساتھ مانگ رہا تھا۔ کہاں دیکھا تھا اتنا مہربان انسان، وہ بھی ایک مرد، وہ بھی ایک شوہر۔ کوریڈور چکر لگاتے ہوئے حیدر خان کے قدم ٹھہرے تھے۔ نظریں اپنی بیوی پر پڑی تھی جو بھیگی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے لب ہلتے دیکھ کر وہ ضبط سے اپنے جبڑے بھیج گیا تھا۔ جانتا تھا سامنے کھڑا معصوم شفاف وجود اس پر بھی غائبانہ طریقے سے کچھ پڑھ کر پھونکے مار رہا ہے۔ اسے اس لمحے اس پر ترس سا آیا تھا، مگر آج وہ اسے کوئی تسلی نہیں دے سکتا تھا۔
اس کی جنت اس سے ناراض تھی۔ اس وقت حیدر خان کو فرشتے کے آنسو اور فرشتے کی کسی تکلیف سے کوئی غرض نہ تھی۔ حیدر خان کا پورا وجود پچھتاووں کی آگ میں جل رہا تھا، کیونکہ اس کی اصل محبت، اس کی زندگی، اس کی مورے تھی۔ اگر وہ نہیں تو اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ وہ فرشتے پر ایک نظر ڈالتے ہی آئی سی یو کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا تھا۔ حیدر خان کے اندر داخل ہونے پر رقیہ خانم جو بیڈ پر پرمستہ سے لیٹی تھی، رنگت میں زردیاں گھلی تھی۔ حیدر خان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑا تھا۔ رقیہ خانم نے حیدر کو دیکھتے منہ پھیر لیا تھا۔ ان کا منہ پھیرنا حیدر خان کے دل پر تماچے کی صورت پڑا تھا۔ وہ ان کا ماتھا چومنا چاہتا تھا، ان کے پیر چومنا چاہتا تھا۔ وہ ان کچھ گھنٹوں میں پل پل مرا تھا۔ وہ تھی کہ اسے منہ پھیر چکی تھی۔ حیدر خان نے ان کے قریب بیڈ پر بیٹھ کر ان کے ہاتھ تھامے۔ رقیہ خانم نے اسی لمحے اپنے ہاتھ حیدر خان کے ہاتھوں سے کھینچے تھے، مگر وہ ان کے ہاتھوں کو مضبوطی سے جکڑے اپنی آنکھوں سے لگا گیا۔ مورے، اتنی بڑی سزا تو نہ دے مجھے، جو سزا دینی ہے قبول ہے، مگر مجھ سے منہ مت پھیرے۔ حیدر خان نے نرم آواز میں کہا، ہم تم کو اپنا حق سے معاف کرتا ہے حیدر خان، تم پر ہمارا کوئی فرض نہیں ہوگا، نہ قیامت والا دن تم سے کوئی حساب کتاب ہوگا۔ ہم تم کو اپنا دودھ بخشتا ہے، تم کو قسم ہے ہم کو چھوڑ دو۔ حیدر خان، تم اپنا بیوی کو لے کر یہاں سے چلا جاؤ، تمہارا اب ہم تم سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ہم امید کرتا ہے تم ہمارا یہ حکم ضرور مانے گا۔ رقیہ خانم نے سخت لہجے میں کہتے اپنے ہاتھ حیدر خان کے مضبوط ہاتھوں کے حصار سے کھینچتے کہا، مورے کیا کہہ رہی ہیں؟ میں کیسے آپ کو چھوڑ سکتا ہوں؟ حیدر خان بے یقینی سے رقیہ خانم کو دیکھا، جہاں چٹانوں سے سختی تھی۔ تم سب کچھ کر سکتا ہے حیدر خان، تمہارا لیے جو رشتہ ضروری ہے تم صرف اس کو نبھاؤ۔ ہم آج اور ابھی سے تم سے ہر رشتہ ختم کرتا ہے۔ ہم کو اب تمہارا ضرورت نہیں رہا۔ اب پلٹ کر واپس نہ آنا۔ اگر تم کو کبھی پتا چلے کہ ہم مر گیا ہے تب بھی پلٹ کر نہ آنا۔ اگر تم نے ہم کو اپنا ہاتھوں سے قبر میں اتارا تو ہم قیامت والا دن تم سے اس کا حساب ضرور تم سے لے گا۔ رقیہ خانم سخت لہجے میں کہتے اپنا رخ پلٹ چکی تھی۔ حیدر خان سرخ آنکھوں سے کافی دیر تک ان کی پشت کو دیکھتا رہا۔ جانتا تھا رقیہ خانم اتنی ہی سخت دل اور پتھر ہیں۔ انہوں نے آج تک زرمش کو معاف نہیں کیا تھا۔ ماں ہو کر زرمش کے لیے انہوں نے حویلی کے دروازے بند کر رکھے تھے۔ یقیناً وہ اسے لے کر اپنا فیصلہ کبھی نہیں بدلیں گی۔ حیدر خان اذیت کی انتہا پر تھا۔ اس کا وجود میں جیسے کسی نے بارود رکھ دیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ کسی بھی لمحے میں چتھڑوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ حیدر خان نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے گہرے سانس لیے تھے۔ مورے، جیسا آپ کہیں گے ویسا ہوگا، میں اوزگل سے شادی کرنے کو تیار ہوں۔ حیدر خان کو اپنی ہی آواز کھائی سے آتے محسوس ہوئی تھی۔ اندر داخل ہوتے فرشتے نے دیوار کا سہارا لیتے اپنے چکراتے سر کو تھاما۔ اسی لمحے حیدر خان کی نظریں فرشتے پر پڑی۔ اسے دیوار کے سہارے کھڑی اپنے چکراتے وجود کو بمشکل سنبھال رہی تھی، مگر اس کے للستے کانپتے وجود کو سنبھالنے کے لیے وہ اٹھا نہیں تھا۔ حیدر خان کے مضبوط ہاتھ رقیہ خانم کے ہاتھوں کو تھام چکے تھے۔ حیدر کے لب ان کے ہاتھوں کو بےتابی سے چوم رہے تھے۔ فرشتے اپنے للستے وجود کو سنبھالتی آئی سی یو سے باہر نکل آئی۔ اس کا وہاں بھی کوئی اپنا نہ تھا، جو اپنا تھا وہ نہ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی سزا صرف یہ نہیں تھی کہ اس انسان کو کسی کے ساتھ بانٹنا تھا، سزا اس انسان سے مکمل طور پر دستبرداری تھی۔ کہاں وہ اس بے حس دنیا کے بے حس لوگوں کا مقابلہ کر سکتی تھی؟ وہ جانتی تھی اب وہ حیدر خان کو دیکھنے کو بے ترسا کرے گی۔ حیدر خان آج اپنی ماں کے آگے ہار گیا تھا، کل اپنی اولاد کے آگے ہار جائے گا۔ خدا نے ہمیشہ اس سے چھینا ہی تھا، بچپن میں ماں باپ اور اب مہربان ساتھی، جس کے بغیر وہ سانس بھی نہیں لے سکتی تھی۔ مگر آج بھی اس نے خدا سے شکوہ نہیں کیا تھا۔ وہ خدا کے فیصلے پر راضی ہو چکی تھی، مگر دل میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی جو ناقابل برداشت تھی۔ وہ گہرے سانس لیتے باہر کھلے آسمان کے نیچے آئی، باہر پر پڑے ایک ٹھنڈے بینچ پر بیٹھ گئی تھی۔ دل کا درد تجاوز اختیار کر گیا تھا، اس کے لب ابھی بھی ہل رہے تھے، مگر آج بڑے عرصے بعد اس نے خدا سے کچھ نہیں مانگا تھا، نہ ہی حیدر خان کا ساتھ مانگا تھا، مگر اس کی معصوم شفاف نگاہیں آسمان کی طرف تھی۔ ان آنکھوں سے بہتے آنسو اس کے عارض کو بھگو رہے تھے۔
ارحام خانزادہ سلطان شاہ مینشن میں داخل ہوا تو سلطان شاہ مینشن کے بڑے سے محل نما لاؤنج میں صوفے پر ٹانگ جمائے بڑے فکروں سے بیٹھے تھے۔ ارحام خانزادہ کو دیکھتے وہ صوفے سے اٹھتے تیزی سے اس کے مقابل آئے تھے۔ مجھے تو لگا میں تمہیں 2 گھنٹے انتظار کراؤں گا، تمہیں تمہاری اوقات پتہ چل جائے گی اور تم یہاں سے چلے جاؤ گے۔ مجھے آج پتہ چلا ہے ارحام خانزادہ کی کوئی اوقات نہیں۔ سلطان شاہ ارحام کی سرخ آنکھوں کو دیکھتے طنزیہ انداز میں مسکراتے پھپکارے تھے۔ میری اوقات کیا ہے میں اچھی طرح سمجھتا ہوں سلطان شاہ، مگر آپ ابھی تک مجھ سے واقف نہیں ہوئے۔ میں اتنا ہی جھکتا ہوں جتنا جھکنا چاہتا ہوں۔ جس دن میں اپنی اوقات میں آ گیا اس دن آپ دوسروں کو ان کی اوقات بتانا بھول جائیں گے۔ ارحام خانزادہ جواباً غرایا تھا۔ کیا ہے تمہاری اوقات؟ بتاؤ مجھے۔ میری کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ ختم کر کے تم کہیں کے نہیں رہے۔ جگہ جگہ کانٹریکٹ حاصل کرنے کے لیے تم دوسروں کے ترلے کر رہے ہو۔ سنا ہے ہمدانی صاحب کے ساتھ بہت بڑا کانٹریکٹ حاصل کر چکے ہو۔ ایک فون کال پر تم کانٹریکٹ سے باہر اور تم اور تمہارے گھر والے سڑکوں پر۔ بس سلطان شاہ، خبردار میرے گھر والوں کا نام بھی اپنی زبان سے لیا۔ بھول جاؤں گا آپ سے میرا رشتہ کیا ہے۔ ارحام خانزادہ سلطان شاہ کی بات کاٹتے غیظ و اشتعال سے دھاڑا تھا۔ آواز نیچی ارحام خانزادہ، بھولو مت تم میرے گھر پر اس ٹائم کھڑے ہو، میرے ایک اشارے پر تمہیں گولیوں سے بھون دیا جائے گا۔ ابھی تم میری پاور سے واقف نہیں ہو۔ سلطان شاہ غصے سے گرج اٹھے تھے۔ پہاڑوں میں رہتا ہی نہیں ہوں، پہاڑوں کی طرح مضبوط بھی ہوں، موت سے نہیں ڈرتا میں۔ یہ میرا یہاں ہر بار اکیلے آنے سے پتہ چل گیا ہوگا آپ کو۔ ایسی کوئی گولی نہیں بنی جو اس پہاڑی کا سینہ چیر سکے۔ ارحام خانزادہ اپنے سینے پر مضبوط ہاتھ مارتے ہوئے چلایا۔ ارحام خانزادہ کی بات پر سلطان شاہ استدعائیہ مسکرائے تھے۔ وہ آہستگی سے چلتے ہوئے ارحام خانزادہ کے اور قریب ہوئے۔ میں تمہیں گولی نہیں ماروں گا، ایسی تکلیف دوں گا تم تڑپ کر مر جاؤ گے۔ میں تم سے تمہاری زندگی چھین لوں گا۔ سلطان شاہ نے سگار سلگاتے لبوں میں برفیلے لہجے میں دھمکی دی۔ ارحام کے ہاتھوں کی بچھی مٹھیاں اور اس کی گردن کی پھولتی رگیں دیکھ کر سلطان شاہ کے جلتے دل پر ٹھنڈی پھوار پڑی تھی۔ وہ ارحام کی حالت دیکھتے گہرا مسکرائے تھے۔ بھول جائیں آپ کہ میں آپ کی بیوی کو زیادہ دن یہاں چھوڑوں گا۔ بھول جائیں آپ کہ میں اپنی بیوی کو زیادہ دن یہاں چھوڑوں گا۔ میری زندگی آپ مجھ سے چھین نہیں سکتے۔ آپ دیکھیے گا، آپ کی آنکھوں کے سامنے اسے یہاں سے لے کر جاؤں گا اور آپ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ ارحام خانزادہ اپنی مٹھیاں دبوچے چٹانوں سے بھی مضبوط لہجے میں بولا۔ ارحام خانزادہ کے مضبوط لہجے پر سلطان شاہ کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کبھی کوئی ان کی جان سے پیاری بیٹی کو لے کر انہیں دھمکی دے گا یا اس پر اس طرح حق جتائے گا۔ اگر حور نے اپنی قسم نہ دی ہوتی وہ اب تک اپنے سامنے اس پہاڑی خان کو ختم کر دیتے۔ انہیں حور کی زندگی میں یہ انسان گوارا نہیں تھا جس نے اسے یوں سب کے سامنے اتنی بے دردی سے چھوا تھا۔ یقیناً اکیلے میں بھی ان کی بیٹی پر اپنے شوہر ہونے کا حق جتایا ہوگا۔ حور مقابل سے اچھا خاصا خوفزدہ تھی۔ کیوں تھی؟ وہ نہیں جانتے تھے، نہ حور نے انہیں کچھ بتایا تھا، مگر وہ یہ سوچتے ہی پاگل ہو جاتے ہیں کہ اس انسان نے ان کی جان سے پیاری بیٹی کو کبھی ہرٹ نہ کیا ہو۔ میں تمہیں صرف اپنی بیٹی کی وجہ سے برداشت کر رہا ہوں ارحام خانزادہ۔ اس دن تو میرے کہنے پر وہ گارڈ پیچھے ہٹ گئے تھے، مگر اب نہیں ہٹیں گے۔ وہ بھول نہیں پا رہی تھی جو اس نے تمہارے ساتھ کیا، جس کی وجہ سے وہ ابھی تک گلٹ میں ہے۔ اسی نے اپنی قسم دے کر مجھے روکا ہوا ہے کہ تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچاؤں اور نہ ہی تمہارے بزنس کے کسی معاملات میں دخل اندازی کروں، ورنہ میرے نزدیک تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں صرف اپنے بیٹے کی قسم کی وجہ سے رکا ہوا ہوں۔ سلطان شاہ دھمکی آمیز انداز میں پکارا تھا۔ سلطان شاہ کی بات پر ارحام خانزادہ کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ دوڑی۔ وہ اپنا گلٹ ختم کرنے کے لیے زندگی اپنے باپ سے بخشواتے اس پر احسان کر رہی تھی، اور ارحام خانزادہ کو اس کے سوا کچھ نہیں چاہیے تھا۔ مجھے آپ کی اور آپ کی بیٹی کی ہمدردی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے جو کرنا ہے کر لیں، آپ کے ہر وار کا جواب میں دوں گا، مگر اسے نہیں چھوڑوں گا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ ارحام خانزادہ نے چٹانوں سے لہجے میں کہتے سلطان شاہ کو بہت کچھ باور کروایا تھا۔ جتنے دن وہ یہاں ہے آپ اس کے ساتھ اپنا قیمتی وقت بنائیے۔
کیونکہ بہت جلد میں اس کا ہاتھ پکڑ کر یہاں سے لے کر جاؤں گا، چاہے مجھے زبردستی کرنا پڑے، مگر جائے گی تو وہ میرے ساتھ ہی۔ سلطان شاہ مرد کی فطرت کو اتنا تو جانتے ہوگے، مرد جس عورت سے عشق کرتا ہے تو اس عورت کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ مرد جس عورت سے عشق کرتا ہو اس کے لیے اپنے گھٹنوں پر بھی آ جاتا ہے، مرنا پڑا تو مر جاتا ہے، مارنا پڑا تو مار دیتا ہے، مگر اس عورت سے کسی صورت دستبرداری اختیار نہیں کرتا، کیونکہ اس عورت کو ہوا بھی چھوئے تو مرد برداشت نہیں کرتا۔ تو پھر وہ کیسے اس عورت سے دستبرداری اختیار کر سکتا ہے؟ الہام خانزادہ نے اپنے دونوں ہاتھ پینٹ کی پاکٹس میں ڈالتے ان کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے سوال داغے۔ یہ تو طے ہے وہ اس عورت کی جان لے سکتا ہے، مگر اسے کبھی کسی کے لیے نہیں چھوڑ سکتا، اور میں اپنی بیوی کے لیے اتنا ہی جنونی ہوں۔ مجھ سے ٹکرائیں گے تو پاش پاش ہونا پڑے گا، مگر اپنی بیوی کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ وہ میری ذاتی ملکیت ہے اور ہمیشہ رہے گی، میں کبھی کسی صورت اسے نہیں چھوڑوں گا۔ ارحام خانزادہ چٹانوں سے بھی مضبوط لہجے میں بولتے ایک ایک لفظ چباتے غرایا تھا۔ سلطان شاہ خاموش ہو گئے تھے۔ ارحام خانزادہ کچھ پل ان سر سپاٹ آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑے کھڑا رہا، پھر وہ وہاں پر مزید نہیں رکا تھا۔ وہ سلطان شاہ کی نظروں کے سامنے سیڑھیاں چڑھتے اوپر کی جانب بڑھ گیا۔ سلطان شاہ کی نظریں ارحام خانزادہ کی چوڑی پشت پر اور سماعتیں اس کے بولے گئے لفظوں میں الجھ گئی تھی۔ ارحام خانزادہ لفظوں کی بازگشت ان کے کانوں کے پردے پھاڑ گئی تھی۔ اس میں گولی کی آواز کے ساتھ کسی کی درد سے کراہتے سسکیاں بھی شامل تھی۔ ارحام کے بولے گئے لفظوں نے جیسے اس کے دل کے زخم ہرے کر دیے تھے۔ لفظ تھے کہ پگھلا سیسا، مرد جس عورت سے عشق کرتا ہے اس عورت سے کسی صورت دستبرداری اختیار نہیں کرتا، کیونکہ اس عورت کو ہوا بھی چھوئے تو مرد برداشت نہیں کرتا۔ تو پھر وہ کیسے اس عورت سے دستبرداری اختیار کر سکتا ہے؟ یہ تو طے ہے وہ اس عورت کی جان لے سکتا ہے، مگر اسے کبھی کسی کے لیے چھوڑ نہیں سکتا۔ ارحام کے لفظ یاد کرتے سلطان شاہ نے گہرے سانس لیتے اپنے شرٹ کے بٹن کھولے تھے۔ آج پھر اس محل نما گھر میں انہیں گھٹن سی محسوس ہوئی تھی، سانس رکنے لگا تھا، دل کا درد بڑھتا جا رہا تھا۔ اپنی گود میں مہرماں کا آخری سانسیں لیتا وجود نظر آیا۔ وہ خون میں لت پت پڑی آخری سانسیں ہی لے رہی تھی۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، جہاں مہرماں کے پہلوؤں سے نکلا خون انہیں آج بھی اپنے ہاتھوں پر محسوس ہوتا تھا۔ اس دن وہ مہرماں کو صرف جوڑے میں دیکھ کر کس طرح پاگل ہوئے تھے، کس طرح ایسے پہلو میں بے دردی سے گولی ماری تھی۔ وہ جب آخری سانسیں لے رہی تھی تب بھی رحم نہیں آیا تھا اس پر۔ کیسے آتا رحم؟ جس پر کسی کا سایہ برداشت نہیں تھا، وہ دلہن کے لباس میں سجی سوری کھڑی تھی۔ آج بھی یاد آتا تھا وہ ان سے بے وفائی کرنے جا رہی تھی۔ دل کرتا تھا مہرماں کی قبر کو آگ لگا دے۔ مرد سچ میں جس عورت سے عشق کرتا ہے اسے چھوتی ہوا بھی گوارا نہیں ہوتی۔ مرد کی فطرت سے وہ بخوبی واقف تھے۔ وہ سلطان شاہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے درد سے چلائے تھے۔ کیوں مہرماں؟ کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیا کمی تھی میری محبت میں مہرماں؟ کیوں؟ وہ اپنا سینہ مسلتے ہوئے چلائے تھے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ سلطان شاہ جو بظاہر بہت مضبوط تھا، جس کے پاس سب کچھ تھا، مگر وہ اندر سے اتنا کمزور تھا، آج بھی ہر رات ان کے پہلو میں درد اٹھتا تھا۔ مہرماں کی بے وفائی میں وہ دن رات چلتے تھے۔ اپنی بیٹی کی زندگی میں تمہیں نکال کر رہوں گا۔ مجھے اپنی بیٹی کی زندگی میں اپنے جیسا انسان نہیں چاہیے۔ سلطان شاہ چلائے تھے۔ مرد کی فطرت سے واقف تھے، اس لیے انہیں ایسا مرد اپنی بیٹی کی زندگی میں نہیں چاہیے تھا جو ان کی طرح جنونی ہو۔ آج بھی ڈرتے تھے کہیں مہرماں کے قتل کا کفارہ ان کی بیٹی کو نہ بھگتنا پڑے۔ بہارے زنان خانے کے لاؤنج میں صوفے پر آتش دان کے قریب بیٹھی تھی۔ اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے۔ وہ آتش دان میں جلتی لکڑیوں کو شعلہ بار نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ایسے ہی شعلے تو اس کے اندر بھی دہک رہے تھے۔ شدید بارش ہوئی تھی، سردی کی شدت ایک بار پھر سے بڑھ گئی تھی، مگر اس کے اندر بھڑکتی آگ نے اسے جھلسا کر رکھ دیا۔ آتش دان میں سلگتی لکڑیوں کی مانند وہ جل رہی تھی۔ عائزل کا شہرام کو شفا کے نہ نگاہوں سے دیکھنا یاد آ رہا تھا۔ وہ کس حق سے اسے دیکھ رہی تھی؟ وہ کب سے یہی سوچ رہی تھی؟ وہ اسے حق دے چکا تھا یا پھر دینے کا ارادہ رکھتا تھا؟ وہ پاگلوں کی طرح پچھلے 5 منٹوں سے یہی سوچ رہی تھی۔ اب تو اسے لگ رہا تھا اس کا دماغ تڑک کر 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ اسے اپنے لفظ، اپنی بددعائیں یاد آئی تھی۔ اللہ کرے شہرام تمہاری زندگی میں کوئی دوسری لڑکی آ جائے اور تم مجھے چھوڑ دو۔ جب وہ اسے ہوٹل سے واپس لے کر آیا تھا اس رات، اس نے رو رو کر خدا سے دعا مانگی تھی،
اب اپنی ہی دعاؤں کی قبولیت سے اس کا دل لرز رہا تھا۔ وہ گلابی رنگ کی فراک میں ملبوس تھی، دوپٹہ ایک طرف شانے پر پڑا تھا، بال الجھے سے کمر پر بکھرے تھے، وہ بہت کم ان بالوں کو سلجھاتی تھی۔ رخصتی کے بعد زیادہ تر شہرام ان بالوں کو سلجھاتا تھا، اب اس کا دل نہیں کرتا تھا ان بالوں کو سلجھائے، ورنہ وہ بالوں کو لے کر بہت حساس تھی۔ اب تو اسے کسی چیز سے کوئی غرض ہی نہیں رہی تھی، نہ ہاسپٹل، نہ ڈاکٹر کی ڈگری۔ زندگی ایک لفظ سے شروع ہو کر ایک ہی لفظ پر ختم ہو جاتی تھی، وہ تھا شہرام۔ اسے صرف شہرام چاہیے تھا۔ بہاریں اپنی نم آنکھوں کو بے دردی سے رگڑتے کرب سے مسکرائی تھی۔ جب وہ اسے نہیں چاہیے تھا تب وہ اسے میسر تھا، اور وافر مقدار میں میسر تھا۔ اب صرف وہی چاہیے تھا تو صحرا میں جیسے پانی کی بوند لیے تڑپا جاتا ہے، وہ بھی ایسے ہی اس کے لیے تڑپ رہی تھی۔ وہ قطرہ بھی میسر نہیں تھا۔ کیا شہرام آئزل سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ یہ سوال اس کے اندر آگ لگائے ہوئے تھا۔ آج ہاسپٹل سے ڈاکٹر آئزل بہت جلدی چلی گئی تھی۔ اس کے تھوڑی دیر بعد شہرام بھی نکل گیا تھا۔ شہرام شاید ڈاکٹر آئزل سے اس کے اوپر اپنے تعلق کی نوعیت کی وضاحت کرنے گیا تھا۔ اسے ہاسپٹل سے اتنی جلدی جاتا دیکھ کر اسے یہی وہم ستایا تھا۔ وہ ہاسپٹل کے سٹاف روم میں بیٹھ کر کافی دیر تک روتی رہی۔ وہ ہاسپٹل میں زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکی، وہاں سے اسی وقت آ گئی تھی۔ کمرے میں بھی دل گھبرا رہا تھا، اس ستمگر کے بغیر کمرہ کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ سب اس وقت اپنے اپنے کمرے میں ہوں گے، وہ یہی سوچ کر لاؤنج میں آ گئی۔ افسوس سوچے اس کی دماغی رگیں پھٹنے کے قریب ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے درد سے پھٹتے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھاما تھا۔ کوئی اتنی جلدی کیسے بدل سکتا ہے؟ اگر وہ مجھ سے عشق کرتا تھا، وہ مجھے کیسے بھول سکتا ہے؟ بہاریں نے سوچتے کرب سے ہچکی بھری، اپنے دوپٹے کے پلو سے اپنی نازک ناک اور آنکھیں رگڑی جو سرخ ہو رہی تھی۔ مورے بالکل ٹھیک کہتی ہیں، یہ مرد ذات کو بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ مرد کو قابو کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ اسے ایک ہی چیز میں تو دلچسپی ہوتی ہے۔ بہارے کو روزینہ خانم کے الفاظ یاد آئے تھے۔ آج ہاسپٹل سے جلدی آنے پر وہ پھر سے اپنے نادر مشوروں سے نواز رہی تھی۔ بہارے نے بے دردی سے اپنا نچلا لب کچلا تھا۔ مرد کو جس چیز میں دلچسپی ہوتی ہے وہ اسے سب سے زیادہ جان جاتی ہے، اسی سے کہاں سہنا آتا تھا اس پہاڑ جیسے انسان کو، مگر اب تو وہ دن رات اس کی شدتیں سہنے کو تیار تھی، مگر وہ ہی نہیں اس کے قریب آ رہا تھا۔ بہارے کے رونے میں اضافہ ہو رہا تھا، سمجھ ہی نہیں آتا تھا اسے کیسے اپنے قریب لائے۔ کبھی روزینہ خانم کی باتوں سے متعلق سوچتی، کبھی موبائل میں شوہر کی محبت پانے کے طریقے ڈھونڈتی رہتی۔ اب وہ تو دم درود وظیفے میں بھی کرنے لگی تھی، اس کے کسی دم میں اثر ہی نہیں رہا تھا۔ وہ اس کی طرف نظر بھر کر دیکھتا ہی نہیں تھا۔ بہارے اپنا نچلا لب پھر سے سیے کچلا تھا۔ تو اتنا بڑا کانٹریکٹر ہے، انجینئر ہے، اب اس کا معیار تو بہت اونچا ہوگا۔ امریکہ جرمنی سے آئی ہوئی لڑکی، اپنے خاندان کی حویلی میں رہنے والی لڑکی سے اسے کیوں کر دلچسپی ہوگی؟ بہارے نے سسکی لیتے سوچا تھا۔ امریکہ جرمنی سے آئی ہوئی لڑکی اپنے خاندان کی حویلی میں رہنے والی لڑکی سے اسے کیوں کر دلچسپی ہوگی؟ بہارے نے سسکی لیتے سوچا تھا، کاش شہرام تم کچھ نہ ہوتے، تم میٹرک پاس بھی نہ ہوتے، نہ ہی تمہارے پاس کوئی زمین جائیداد ہوتی، بلکہ تم سڑک کے فقیر ہوتے، پھر تمہیں اپنی بہارے کی قدر ہوتی۔ اللہ کرے تم سے سب کچھ چھن جائے، تم سڑکوں پر آ جاؤ، تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو سوائے میرے۔ وہ روتے ہوئے چیخی تھی، وہ ہچکیوں سے اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ شہرام کی بھاری آواز پر وہ صوفے پر بری طرح اچھلی تھی۔ بہارے نے حیرت سے رخ پلٹے اسے دیکھا تھا۔ وہ اپنی آستین فولڈ کرتے اسے سنجیدہ سپاٹ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ جو مرضی کرو، ادھر تم کون ہوتے ہو مجھ سے پوچھنے والے؟ بہارے نے اپنی بھرائی آواز پر قابو پاتے تڑپتے ہوئے کہا۔ وہ اپنی نگاہیں آتش دان پر جما چکی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی وہ اس کی بھیگی آنکھیں دیکھے۔ اسے دیکھتے ہی سینے میں آگ بھڑکی تھی۔ وہ اتنی دیر کہاں تھا؟ آج اس کا حویلی سے غائب رہنا اس کے اندر بھانبڑ جلا چکا تھا۔ اسے لگ رہا تھا اس کی برداشت کی حد ختم ہو چکی ہے۔ رو کیوں رہی ہو؟ شہرام نے سنجیدگی سے پوچھا۔
اس کا سرخ متورم آنکھیں، گال اور لرزتا وجود کو وہ دیکھ چکا تھا۔ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، اور تم جانتے ہو جب میرے سر میں درد ہو تو میں روتی ہوں، بہارے نے بھڑکتے ہوئے اونچی آواز میں کہا، مگر اب کی بار اپنی بھرائی آواز پر قابو نہ پا سکی تھی۔ وہ کتنے دنوں سے رو رہی تھی، اسے آج نظر آیا۔ یہ سوچتے بہارے کے رونے میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ کمرے میں چل کر رو لینا، یہاں سے اٹھو، کوئی دیکھے گا تو پتہ نہیں کیا سوچے گا، شہرام نے سنجیدگی سے لرزتے وجود کو دیکھتے کہا۔ سر درد پر وہ اس طرح روتی تو نہیں تھی، وہ پریشان ہوا تھا۔ شہرام کی بات پر وہ مزید بھڑکی تھی۔ اسے اس کی رونے کی نہیں، دوسروں کی پرواہ تھی۔ پہلے تو وہ اس کی ذرا سے درد ہونے پر اس کا سر دباتا تھا، اس کے کتنے ناز نخرے اٹھاتا تھا۔ بہار نے اس کی بڑھتے اس خوبرو نوجوان کے چہرے کو دیکھا تھا۔ وہ وائٹ اینڈ بلیک کمبینیشن کے 3 پیس سوٹنگ میں بہت ہی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ سرخ و سفید چہرہ، گھنی تراشیدہ مونچھیں، انابے بھیجے لب، وہ سچ میں اچھا خاصا ہینڈسم تھا۔ وہ اس کے خوبرو چہرے کو دیکھتے بھڑ بھڑ چلی تھی۔ اللہ کرے شہرام تم اتنے ہینڈسم بھی نہ رہو تاکہ کوئی لڑکی تمہیں دیکھے بھی نہ۔ بہارے نے اسے دیکھتے دل ہی دل میں بد دعا دی۔ اب تو کسی کی شاندار پرسنالٹی بھی چپتی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ اٹھو یہاں سے، کمرے میں چلو، شہرام نے اس کے آگے اس سے چہرے بگڑے زاویوں کو بغور دیکھتے سنجیدگی سے کہا۔ بہانے کے چہرے کے ایکسپریشن سے وہ سمجھ چکا تھا، وہ دل ہی دل میں اسے بد دعائیں دے رہی ہے، مگر کیا بد دعائیں دے رہی ہے یہ نہیں جان سکا۔ بچپن سے ہی اس کی بد دعاؤں کے حصار میں وہ رہا تھا، اس لیے اپنی بیوی کے رگ رگ سے واقف تھا۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں شہرام تم مجھے کمرے میں جانے کا کیوں کہہ رہے ہو، بہارے نے غصے سے کہتے اپنی نگاہیں عاطف دان پر جمائی تھی۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ شہرام نے سنجیدگی سے استفار کرتے آئے برو چکائے تھے۔ کیونکہ تمہیں ٹینشن ہو رہی ہے کہ کہیں مجھے اسفند لالا مجھے روتا ہوا نہ دیکھ لے، اور میری وجہ سے تمہاری لاڈلی بہن کی آنکھوں میں کہیں آنسو نہ آ جائے۔ بہارے کی بات پر شہرام نے اپنے جبڑے بری طرح بھینچے تھے۔ اسے روتا ہوا دیکھ کر اسے اپنے غصے پر بمشکل ہی قابو پایا تھا۔ مجھے عابیر کی فکر نہیں ہو رہی، مگر تم جس طرح بغیر دوپٹے کے بیٹھی ہو اس کی فکر ہو رہی ہے۔ حویلی میں اس وقت زران لالا ہے، مجھے بالکل اچھا نہیں لگے گا اگر ان کی نظر تم پر پڑے۔ شہرام نے لب بھینچے تھے، سنجیدگی سے اس کے حلیے پر نظر ڈالی۔ وہ بغیر دوپٹے کے فٹنگ والی فراک پہنے بیٹھی تھی، بدن کے نشیب و فراز فٹنگ والے فراک میں نمایاں تھے۔ بہارے نے اپنے حلیے کو دیکھا، دوپٹہ اب زمین پر پڑا تھا۔ اپنے نشیب و فراز کی حشر سمانیہ دیکھتے وہ خفت سے اپنے نچلا لب کچل کر رہ گئے تھے۔ اس نے نظریں اٹھا کر شہرام کو دیکھا جو سپاٹ سنجیدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں اس کے بدن کی رعنائیوں پر نہ تھی، بہاریں مزید چلی تھی۔ پہلے تو اسے ایسے حلیے میں دیکھتے پاگل ہو جاتا تھا، آنکھوں میں خمار کی سرخی چھا جاتی تھی، اب اسے جیسے فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ کیوں فرق پڑتا ہے تمہیں؟ ہاسپٹل میں کس طرح تم نے مجھے سب کے سامنے دھکا دیا تھا، اس لیے اپنا جھوٹا کنسرن ابھی مت دکھاؤ۔ بہاریں بھیگی آواز میں بولتے اپنا رخ پلٹ گئی تھی، مگر دوپٹہ ابھی بھی اس نے نہیں لیا تھا۔ شہرام کچھ پل اسے دیکھتا رہا، پھر وہ آہستگی سے چلتا اس کے قریب پنجوں کے بل بیٹھا۔ بہاریں کی آنکھیں بے یقینی سے پھٹنے کی حد تک کھل گئی تھی۔ وہ اس کے قریب ایسے بیٹھا تھا جیسے پہلے اس کے نخرے اٹھایا کرتا تھا۔ بہارے کی آنکھوں سے بہتے گرم سیال میں اضافہ ہوا تھا۔ شہرام نے زمین سے دوپٹہ اٹھا کر اس کے وجود پر اچھی طرح اڑایا۔ بہارے، میں نے تمہیں سب کے سامنے دھکا نہیں دیا تھا، مجھے نہیں پتا تھا وہ لوگ اچانک سے وہاں پر آ جائیں گے۔ تم نے میرا گریبان پکڑا تھا، مجھے غصہ آ گیا، میں نے اپنا گریبان چھڑواتے ہوئے پتہ نہیں کیسے تمہیں دھکا دیا۔ شاید میں زران لالا کی وجہ سے کافی اپسٹ تھا، یقین مانو مجھے یہ سب اچھا نہیں لگا۔ شہرام نے بھیگی آنکھوں میں دیکھتے بہت نرمی سے وضاحت دی۔ میں نے پہلے بھی بہت بار تمہارا گریبان پکڑا ہے، پہلے تو تم نے کبھی مجھے یوں نہیں جھٹکا شہرام، جس طرح تم نے مجھے آج دھکا دیا۔ بہارے نے بھیگے لہجے میں ہچکی لیتے شکوہ کیا۔ وہ بھول نہیں پا رہی تھی اس کا دھکا دینا اور پھر سب کے سامنے اپنی کزن کہنا۔ پہلی کی بات اور تھی بہارے۔ شہرام نے اس کے غصے پر بہتے آنسو نرمی سے اپنے انگوٹھے سے صاف کیے۔ بہارے مزید بے یقین ہوئی تھی، اس کے رونے پر اس کے آنسو کا بھی مقابل لبوں سے چنتا تھا، آج انگلیوں کے پوروں سے چن رہا تھا۔ بہارے نے آنکھیں میچتے گہرا سانس لیا تھا، مقابل کا لمس جان لیوا تھا۔
اس کے اتنے قریب آنے پر اس کی مردانہ خوشبو سے بہارے کے حواس معطل ہوئے تھے۔ بہارے کا سب کچھ جان لیوا تھا۔ کیا بدل گیا ہے شہرام؟ بہارے نے گہرا سانس لیتے سسکی بھرتے پوچھا۔ تم بدل گئی ہو بہارے۔ اگر تم پہلے والی بہارے ہوتی تو میرے یوں دھکا دینے پر خاموش نہ ہوتی، بلکہ میرا اگر گریبان جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر چیختی، مجھے کوسنے دیتی، مجھے برا بھلا کہتی۔ شہرام کی بات پر بہارے کے رونے میں شدت سے اضافہ ہوا تھا۔ پہلے تم برداشت کر لیتے تھے شہرام، عورت تبھی نخرے کرتی ہے جب مرد اس کے نخرے اٹھاتا ہے۔ پہلے نخرے کرتی تھی کیونکہ تب اجڑ گوار شہرام خانزادہ بہارے گل کے نخرے اٹھاتا تھا۔ اب والا شہرام انجینئر بہت بڑا کانٹریکٹر ہے، اسے کیسے بہارے گل کچھ کہہ سکتی ہے؟ بہارے گل نے سسکی لیتے شکوہ کنہ انداز میں کہا تھا۔ کاش بہارے گل کی نظروں میں اس اجڑ گوار شہرام کی عزت ہوتی، اس انجینئر کانٹریکٹر کی نہ ہوتی۔ شہرام تلخی سے بولا۔ شہرام کی بات پر وہ خاموش ہوئی تھی۔ کہنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ وہ اس کے آنسوؤں میں چھپی اپنے لیے محبت نہیں سمجھ سکا تھا۔ یقیناً وہ اس کے لفظ بھی اس کے منہ پر مار دے گا۔ وہ اس کی محبت کو اپنے انجینئر ہونے پر، اپنے ایک کامیاب انسان ہونے پر محمول کرے گا۔ بعض اوقات انسان کو اپنے بولے گئے لفظوں کی قیمت چکانی پڑتی ہے، اور وہ یہ قیمت چکا رہی تھی۔ اگر وہ انہی لفظوں کو سچ مانتا تو پھر یوں ہی صحیح۔ بہارے نے سپاٹ انداز میں اپنے عارض پر بہتے آنسو صاف کیے۔ اب ایسے کیا دیکھ رہی ہوں؟ اندر چلو بہارے، شہرام سنجیدگی سے کہتا اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ تم جاؤ، میں یہی ٹھیک ہوں۔ جب میری نظروں میں واقعی تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہے، پھر میں تمہارے بات کو اہمیت دینے لگی؟ میں یہیں پر رہوں گی، بلکہ مجھے تمہارے ساتھ ایک کمرے میں رہنا نہیں ہے۔ بہارے صوفے سے اٹھتے ہوئے شہرام کے مقابل کھڑی ہوئی۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ تم اپنے کمرے میں رہنا چاہتی ہو تو تم رہ سکتی ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ شہرام کہتا اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ بہارے اس کی بے نیازی اور سنجیدگی پر بھر بھر جلی تھی۔ وہ اس سلوک کی ہرگز مستحق نہ تھی۔ وہ جو اس کے ساتھ آج کل کر رہا تھا، وہ اتنے آرام سے کیسے اس کے اپنے کمرے سے جانے والی بات مان سکتا تھا؟ اپنے کمرے میں لانے کے لیے اس نے 100 جتن کیے تھے۔ وہ بھاگتے ہوئے شہرام کے مقابل آئی۔ ایک بات یاد رکھنا شہرام، میں اپنے کمرے میں چلی گئی تو تم مجھ پر سے اپنا حق ختم کر دو گے۔ وہ انگشت شہادت کی انگلی اٹھائے وارننگ والے لہجے میں بولی۔ کیسا حق ختم کرنے کی بات کر رہی ہو؟ بہارے کی بات پر اور انداز پر شہرام کا لہجہ سرد برفیلا ہوا تھا۔ دوپٹہ پھر سے اس کے ایک کاندھے پر جھول رہا تھا۔ لمبے سلکی براؤن بال کھلے تھے۔ وہ گہرے سانس لیتے انگشت شہادت کی انگلی اٹھائے اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھتے وارن کر رہی تھی۔ تم مجھے واپس کمرے میں لے کر نہیں جاؤ گے؟ مناؤ گے بھی تو نہیں مانوں گی۔ میرے قدموں میں بھی جھکو گے تب بھی نہیں مانوں گی۔ بہارے نے بھیگے لہجے میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے سپاٹ لہجے میں کہا۔ میں اس سے پہلے کب جھکا تمہارے قدموں میں؟ شہرام نے اس کے انداز پر دانت کچکلائے تھے۔ اوہ، تو بھول گئی ہو تم؟ یاد دلاتی ہوں تمہیں۔ رخصتی سے پہلے رات بھر میرے کمرے میں آ کر مجھے گھنٹوں دیکھتے تھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں سو رہی ہوتی تھی؟ مجھے سب پتا تھا۔ تم ہر روز کمرے میں آ کر مجھے گھنٹوں دیکھتے ہو، پھر کتنی دیر نرمی سے میرے چہرے کو لبوں سے چھوتے رہتے تھے۔ بہارے نے روتے ہوئے اس کے ستم یاد دلائے تھے۔ انگشت شہادت کی انگلی ابھی بھی اس نے اٹھائی ہوئی تھی۔ شہرام نے اس کی بات سنتے بری طرح لب بھینچے تھے۔ وہ جاگتے ہوئے بھی انجان بنی رہتی تھی، اور اب اسے ایسے یاد دلا رہی تھی جیسے کوئی گناہ کرتا رہا ہو۔ اسے بہارے پر شدید غصہ آیا تھا۔ شہرام نے غصے نظروں کا زاویہ بدلتے اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی تھی۔ شہرام کی نگاہیں چرانے پر بہارے کی آنکھوں میں نمی میں اضافہ ہوا تھا۔ کبھی مقابل محبت عبادت سمجھ کر کرتا تھا، آج اپنی محبت پر نظریں چرا رہا تھا۔ بہارے اس کی مزید قریب ہوئی تھی، بدن کی لرزاہٹ میں اضافہ ہوا تھا۔ اور یاد کرو، رخصتی کے بعد رات بھر میرے لیے تڑپتے تھے، مجھے چھونے کو بے قرار رہتے تھے، کس طرح رات بھر مجھے پیار کرتے تھے۔ میں سو جاتی تھی پھر بھی مجھے اپنے لبوں سے چھوتے رہتے تھے۔ وہ میرے قریب آنے کے لیے کیسے میری منتیں کرتے تھے، یاد ہے تمہیں؟ وہ اس کے بے حد قریب کھڑے اس کی آنکھوں میں دیکھتے انگشت شہادت کی انگلی اس کے سینے پر رکھتی بھیگی آواز میں بولی۔ شہرام نے اب اپنی کنپٹی مسلی تھی۔
وہ اسے لاؤنج میں کھڑے ہو کر یہ سب بتا رہی تھی۔ شہرام نے بمشکل اپنا غصہ برداشت کیا تھا۔ شہرام نے اب ٹائی کھینچ کر گلے سے اتارتے زمین پر پٹکی تھی۔ میری ذرا سے ناراضگی پر تمہاری جان پر بناتی ہے۔ کتنی بار ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگ چکے ہو، بھول گئے ہو تم سب؟ اب وہ چیخی تھی۔ بہارے آہستہ بولو، کیا طریقہ ہے اپنی پرسنل باتیں یوں چیخ چیخ کر لاؤنج میں مجھے بتانا؟ شہرام اسے بازوں سے جکڑے اپنے مقابل کرتے گھرایا تھا۔ مزید وہ اپنے غصے پر قابو نہ پا سکا تھا۔ چھونا مت مجھے، میرے قریب مت آنا، سمجھے تم جیسے بے حس انسان کا مجھ پر کوئی حق نہیں ہے، سمجھے تم؟ بہارے اس کے سینے پر دونوں ہاتھ مارتے اور اسے دور دھکیلتے ہوئے بولی، حق میرا تم پر کتنا ہے یہ تمہیں بتانے پر آ گیا تو تمہاری سسکیوں میں اضافہ ہی ہوگا، اور تم کون ہوتی ہو یہ حق ختم کرنے والی؟ شہرام اسے اپنے مزید قریب کرتے غور رہا تھا۔ کیوں نہیں ختم کر سکتی؟ تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھے اینگری ینگ مین کا ایٹیٹیوڈ دکھاؤ گے، مجھ سے اس حویلی کے مردوں جیسا سلوک کرو گے؟ میں تمہارے لیے روں گی، گڑ گڑاؤں گی تو یہ تمہاری بھول ہے، جیسا سلوک کرو گے ویسا میں تمہارے ساتھ کروں گی، حشر بگاڑ دو گے تمہارا، تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑوں گی، تم کسی کے قابل نہیں رہو گے، بہت شوق ہے تمہیں دوسری شادی کرنے کا، تم وہ کرنے کے لیے زندہ نہیں بچو گے۔ شہرام لب بھینچے سر نگاہوں سے اسے دیکھتا اس کی دھمکیاں سن رہا تھا۔ کیا کرو گی میرے ساتھ ذرا بتاؤ تو مجھے؟ شہرام نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے پکارتے پوچھا۔ تمہارا پستل میرے پاس ہے، اس کی گولیاں تمہارے سینے میں اتار دوں گی۔ بہارے کی دھمکی پر شہرام اب اس کی کلائی چھوڑتا لبوں پر انگلیاں جمائے اسے دیکھنے لگا۔ اس کے علاوہ کچھ کر سکتی ہو تو بتاؤ۔ وہ پستل خالی ہے۔ شہرام نے اس کے لرزتے وجود کو گہری نگاہوں سے دیکھتے اسے کمر سے جکڑے اپنے قریب کرتے استفہامیہ لہجے میں پوچھا، چھوڑو مجھے شہرام، خبردار مجھے چھوا، مجھے تمہارے چھونے سے نفرت ہے۔ بہارے اس کی گردن پر ناخن مارتے ہوئے چیخی تھی۔ وہ دوسری شادی والی بات پر انکار نہیں کر رہا تھا، نہ ہی وضاحت دے رہا تھا، وہ زخمی پرندے کی مانند بلبلا کر رہ گئی تھی۔ بہارے بہت ہو گئی بدتمیزی، یہ حویلی کا لاؤنج ہے، ہمارا کمرہ نہیں جہاں تم جاہل عورتوں کی طرح چلاؤ۔ وہ غصے سے ایک ایک لفظ چبا کر رہ گیا تھا۔ شہرام دبے انداز میں پکارا، وہ زاران کی وجہ سے اچھا خاصا پریشان تھا۔ بہارے کا لاؤنج میں گلا پھاڑ پھاڑ کر بات کرنا وہ حق ختم کرنے والی بات اسے غصہ دلا چکی تھی۔ شہرام کا چہرہ سرخ ہوا تھا، دوسرے لمحے وہ اس کی گلائی اپنی آہنی گرفت میں جکڑ گیا تھا۔ جہاں تک چھونے کی بات ہے، وہ کچھ دن پہلے تم ہی مجھے چھونے کے لیے تڑپ رہی تھی، مجھے لگتا ہے وہی تڑپ تمہیں چین نہیں لینے دے گی۔ آج میں تمہاری تڑپ ختم کرتا ہوں تاکہ تمہارا یہ جاہلانہ ایٹیٹیوڈ ختم ہو۔ شہرام غصے سے بولتے اس کی کلائی جکڑے کمرے کی طرف بڑھا۔ شہرام، بہارے اپنی کلائی چھڑواتے دبے انداز میں چلائی تھی، شش بہارے، آواز نہ آئے تمہاری، ورنہ تم مجھے وہ شہرام نہیں پاؤ گے جو کبھی تمہارے لیے تھا۔ شہرام نے پلٹتے لبوں پر انگلی رکھی اس کی سرد آنکھوں میں سے گھورتے سپاٹ لہجے میں کہا۔ بہارے اس کی سرد نظروں پر خاموش ہوئی تھی۔ شہرام اسے کلائی سے جکڑے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ کمرے کا دروازہ ایک ہاتھ سے لاک کرتے وہ بیڈ کی طرف بڑھا۔ چھوڑو مجھے شہرام، میں آج بھی اپنی بات پر قائم ہوں، میں تم سے نفرت کرتی ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تم انجینئر ہو یا کوئی بڑے کانٹریکٹر۔ بہارے کمرے میں آتے چیخی۔ شہرام نے اسے بیڈ پر پوری قوت سے دھکا دیا، جو اندر آتے اپنے غصے پر قابو پا چکا تھا۔ بہارے کی بات پر غصہ اونچ کر آیا تھا۔ اپنی شرٹ کے بٹن غصے سے کھولتے وہ بہارے کی طرف بڑھا، جو سیدھے ہوتے اسے روتے ہوئے گلابی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ شہرام کو بیڈ کی طرف بڑھتا دیکھ کر بہارے بیڈ کی دوسری جانب کھسکی تھی۔ اس سے پہلے وہ دوسری سائڈ سے اترتی شہرام اس کی طرف بڑھتے اسے کلائی سے جکڑے اپنی طرف کھینچتا بیڈ پر پٹک چکا تھا۔ شہرام، چھوڑو مجھے، میرے قریب مت آنا۔ بہارے نے اسے دور دھکیلتے روتے ہوئے کہا۔ کیوں نہ آؤ؟ تمہیں بتانا بھی تو ہے تم پر کتنا حق ہے۔ شہرام نے سرد لہجے میں کہتے اس کی کلائیاں اپنی آہنی ہاتھوں میں جکڑی۔ ایسے بتاؤ گے کہ تمہارا مجھ پر کتنا حق ہے؟ ہاسپٹل میں سب کے سامنے مجھ پر لا تعلقی کا اظہار کر چکے ہو۔ بہارے نے شہرام کی آنکھوں میں دیکھتے بھیگے لہجے میں ایک بار پھر سے شکوہ کیا۔ بہت باتیں تم نے مجھے باہر لاؤنج میں یاد دلوائی ہیں، اب میں تمہیں بند کمرے میں یہاں بیڈ پر یاد دلواتا ہوں۔ شہرام اس کے چہرے پر اپنی سلگتی سانسیں چھوڑتا غرایا۔ میرے 1000 بار کہنے کے باوجود تم نے مجھے کسی کو نہیں بتانے دیا کہ تم میری بیوی ہو، کیونکہ وہاں تمہیں اپنا نام بنانا تھا، لیکن حقیقت کیا تھی؟
میں اسی وقت سمجھ گیا تھا میری پڑھی لکھی بیوی کو اپنا نام ایک اچٹ گواہ شوہر کے ساتھ جوڑنے میں شرم آ رہی تھی۔ شہرام اس کی کلائیوں پر دباؤ ڈالتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے غرایا۔ تو کیوں چھپایا مجھ سے کہ تم پڑھے لکھے ہو؟ تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا تھا یہ سب کرو؟ بہارے بھی جواباً اس کے براؤن مقناطیسی آنکھوں میں دیکھتے چیخی تھی۔ تمہیں حق پہنچتا ہے اپنے شوہر کو رسپیکٹ کرو، میرے ساتھ ایسا سلوک کرو۔ شہرام نے غصے سے بولتے سوال داغا۔ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، سمجھے تم؟ اس رشتے کو قبول کروں یا نہ کروں، مگر دوسرے مردوں کے پیچھے پیچھے نہیں پھرتی۔ بہارے نے بھڑ بھڑ جلتے چیختے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر آئرل کے جانے کے بعد وہ بھی ہاسپٹل سے نکل گیا تھا۔ اب رات کے 10 بجے حویلی آیا تھا۔ آج یہی ایک بات اسے آگ لگا گئی تھی۔ شہرام کو دیکھتے اس کی تپش میں اضافہ ہو رہا تھا۔ بکواس بند کرو خبردار، کسی مرد کا نام اپنی زبان سے لیا۔ شہرام نے غراتے ہوئے اس کی کلائیوں پر اپنے ہاتھوں کا دباؤ بڑھاتے اس کی ٹانگوں کو اپنی ٹانگوں میں لاک کیا۔ بہارے کا نازک وجود اب اس کے پہاڑ جیسے وجود کے نیچے دب کر رہ گیا تھا۔ وہ سانسیں بمشکل لے پا رہی تھی۔ بہارے کی آنکھوں کا گلابی پن بڑھا تھا۔ بے شک اپنے اوپر جھکے اس پہاڑ جیسے وجود کو سہنا بہت مشکل ہوتا تھا، مگر وہ کبھی اس طرح اپنا بوجھ اس پر نہیں لادتا تھا۔ مگر آج وہ غصے میں اس کے نازک وجود پر اپنا پورا وزن ڈالے ہوئے تھا۔ بہارے کی آنکھوں میں نمی اور اس کے بمشکل سانس لیتا دیکھ کر شہرام نے اس کی کلائیاں آزاد کی تھی۔ وہ تھوڑا سا اوپر ہوا تھا، جانتا تھا اپنی بیوی کی ناز کی۔ شہرام کے ذرا سا دور ہونے پر بہارے کی آنکھیں مزید گلابی ہوئی تھی۔ اس کا دور جانا تو اس کی سانسیں مزید الجھا دیتا تھا۔ اور جو تم سارا دن ڈاکٹر آئزل کرتے رہتے ہو وہ سب کیا ہے؟ یقیناً آج اسے وضاحتیں دے رہے تھے کہ تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسی لیے ڈاکٹر آئزل کے ہاسپٹل جانے کے بعد تم بھی ہاسپٹل سے چلے گئے تھے۔ کہاں تھے تم؟ بہارے نے شہرام کے سینے پر بری طرح اپنے ناخن گاڑتے اس کی گردن پر اپنے ناخن گاڑے تھے۔ شہرام نے دانت پر دانت جمائے بہارے کے جنگلی پن برداشت کیا۔ بہارے نے بہت بے دردی سے ناخن مارے تھے کہ اسے اپنا سینہ چھلنی ہوتا محسوس ہوا۔ شہرام درد سے آنکھیں میچتے اگلے پل غصے سے بہارے کے کندھاری لبوں پر جھکا۔ اس نے بہت بے رحمی سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کیا تھا کہ بہارے گل پھڑ پڑا کر رہ گئی۔ شہرام اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کیے اس کی سانسیں چرا گیا تھا۔ بہارے نے پہلے سے زیادہ بے رحمی سے اس کی گردن میں ناخن گاڑے تھے۔ شہرام نے اس کی کلائیوں کو جکڑے اس کے نچلے لب کو اپنے دانتوں میں دباتے اپنا سارا غصہ اتارا تھا جو اتنے دنوں سے اس کے اندر جمع تھا۔ بہارے نے درد کی سسکی لی تھی۔ شہرام اس کی سسکاری سنتے یکدم پیچھے کو۔ بہارے کے نچلے لب پر خون کی بوند آن ٹھہری تھی۔ بہارے بھیگی گلابی آنکھوں سے سسکیاں لیتی اسے دیکھ رہی تھی۔ شہرام نے خون کی بوندیں دیکھتے اس کی کلائیاں آزاد کی۔ اس کے لبوں پر بہت نرمی سے اپنا انگوٹھا مسلتے وہ اس کے لبوں پر جھکتے بہت نرمی سے وہ خون کی بوندیں اپنے لبوں سے چن گیا تھا۔ بہارے اس کے نرم لمس پر اپنی آنکھیں میچتے اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑتے خود کو ستمگر کے حوالے کر چکی تھی۔ شہرام کے بدن کی مردانہ خوشبو اس کے بدن کی گرمائش آج اس کے اندر بھی اس کے لیے جذبات بھڑکا چکی تھی۔ یہی تو چاہتی تھی وہ، اس کے قریب آئے، پھر وہ اسے کبھی کسی کے پاس نہ جانے دے، سارے فاصلے ختم کر کے اسے اپنا بنا لے۔ آئی ایم سوری، شہرام شرمندگی سے کہتے اسے اوپر سے اٹھا تھا۔ بہارے اس کے دور ہونے پر سسکی لیتے آنکھیں میچ چکی تھی۔ دوسرے پل بہارے نے اسے شرٹ سے جکڑے اپنی طرف کھینچا تھا۔ شہرام نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا۔ وہ اسے بیڈ پر گراتے اس کے اوپر آئی تھی۔ اب وہ اس کے سینے پر اپنا پورا وزن منتقل کر چکی تھی۔ شہرام نے حیرت سے بہارے کو دیکھا جو بھیگی نگاہوں سے 16 بار نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بہارے نے اسے نم نگاہوں سے دیکھتے اپنے دانت کے سینے پر بہت بے رحمی سے گاڑے تھے۔ شہرام نے دانت پہ دانت جمائے بہارے کا ایکٹ برداشت کیا۔ وہ بہت شدت سے اس کے سینے پر اپنے دانت گاڑے ہوئے تھے۔ شہرام نے اس کے ظالمانہ ایکٹ پر اس کے بالوں کو جکڑے اسے پیچھے کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے اور بھی بے رحمی سے اپنے دانت گاڑے۔ بہارے اس کے سینے پر دانتوں کی نیلی گڑھی بنا کر پیچھے ہوئی تھی جہاں خون کی بوندیں آن ٹھہری تھی۔ وہ درد سے آنکھیں میچ گیا تھا۔ اس کی بیوی کل بھی اس کے لیے بے رحم تھی، آج بھی بے رحم تھی۔ شہرام نے سینے پر انگلی رکھتے درد اور جلن کو بمشکل ہی برداشت کیا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو شہرام، بہارے گل جب تک اپنا بدلہ نہ لے لے چین سے نہیں بیٹھتی۔ کیا تمہیں لگا تھا تم مجھے زخم دو گے، میں تمہیں زخم نہیں دوں گی؟ یاد رکھو گے تم ان زخموں کو ہمیشہ۔
بہار اس کی آنکھوں میں دیکھتے غرائی تھی۔ شہرام اسے کچھ پل دیکھتا رہا، پھر اسے پیچھے دھکیلتا بیڈ سے اٹھا تھا۔ اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتے وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ بہار روتے ہوئے چیخی تھی۔ میں نے جو تم نے میرا حال کیا ہے، مرہم پٹی کرنے جا رہا ہوں، شہرام سر لہجے میں کہتا دروازہ کھولتے نکل گیا۔ تم مرہم پٹی نہیں کرنی، بلکہ مرہم پٹی کروانے جا رہے ہو۔ تم صرف میرے ہو شہرام، تم صرف میرے ہو۔ تم میرے نہیں رہے تو میں تمہیں اس ڈاکٹر عادل کا بھی نہیں رہنے دوں گی، برا حال کر دوں گی تمہارا۔ بہارے گلدے منہ تکیے پر گرتے روتے ہوئے چیخی تھی۔ زنان اپنے کمرے میں داخل ہونے لگا تو درخشاں کھانے کی ٹرے ہاتھ میں پکڑے کمرے سے باہر نکلی۔ لالا بھابھی نے کھانا نہیں کھایا، انہوں نے واپس بھجوا دیا ہے، ان کا طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اوپر سے کچھ نہیں کھا رہا۔ درخشاں نے زنان کو دیکھتے بتایا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، زنان سنجیدگی سے کہتا کمرے کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہو چکا تھا۔ زنان کے کمرے میں داخل ہونے پر ابرش جو بیڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے لیٹی تھی، اس ستمگر کی خوشبو محسوس کرتے بند آنکھوں سے ہی استضاعیہ مسکرا گئی۔ وہ 2 دن بعد کمرے میں آیا تھا، اسے اس کی ضرورت تھی، مگر وہ ہمیشہ کی طرح پھر سے اس کے پاس نہیں تھا، اور یہ دکھ دینے والا بھی تو یہی ستمگر تھا۔ ابرش اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے پھر سے مسکرا گئی تھی، مگر بند پلکوں کی باڑ سے بہت سے آنسو نکلتے آرز کو بھگونے لگے۔ زران لب نیچے اسے دیکھ رہا تھا، جو بدحال سی بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی، بکھرے بال، لرزتا بدن، رونے کی وجہ سے آرز گلابی ہو رہے تھے، مگر رنگت میں زردیاں گھلی تھی۔ آرز پر بہتے آنسو اس کی گردن کو بھگو رہے تھے، وہ درد کی تفسیر لگ رہی تھی۔ اس کی اپنی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی، وہ پچھلے 2 دن سے انہیں کپڑوں میں تھا، آنکھیں سرخ اور متورم تھی، سامنے بیٹھا نازک وجود کم سے کم آنسو تو بہا سکتا تھا، وہ اپنے غم پر آنسو بھی نہیں کسی کے سامنے بہا سکتا تھا۔ زاران نے اسے دیکھتے ہی اپنی گھنی بیئرڈ پر بے چینی سے ہاتھ پھیرا، جب سے اس کے نکاح میں آئی تھی ایسے ہی اسے روتے دیکھ رہا تھا۔ ابرش، زاران نے گہرا سانس بھرتے بہت نرمی سے اسے پکارا، مگر اس کی اپنی آواز بھی زلزلوں کی زد میں تھی۔ دونوں کا غم ایک جیسا ہی تو تھا۔ زاران کے پکارنے پر بھی ابرش کے وجود میں کوئی ہلچل نہیں ہوئی تھی، وہ یوں ہی آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ زاران اس کی خاموشی پر کچھ پل اسے دیکھتے رہا، پھر آہستگی سے چلتا اس کے قریب آیا۔ ابرش، جو کچھ ہوا وہ شاید ایسے ہی ہونا تھا، تمہیں سب کچھ بھلانا ہوگا، زاران نے آہستگی سے کہتے اپنی پچھلی گردن رکھ کی تھی۔ یہ غم تو وہ خود نہیں بھلا پا رہا تھا، پھر پتہ نہیں وہ کیسے بھلاتی۔ کیا کیا بھلاؤں گی؟ اس بچے کو کھونے کا غم، تمہاری بے وفائی یا تمہارے مارے ہوئے تھپڑ، کیا کیا بھلاؤں گی؟ ابرش آنکھیں کھولے زخمی سے لہجے میں بولی۔ میں نے تمہارے ساتھ کبھی بے وفائی نہیں کی ابرش، نہ کبھی کرنے کا سوچا ہے۔ زاران نے اس کے بہتے آنسوؤں کو بغور دیکھتے لب بھینچے کہا۔ تم بے وفائی کر چکے ہو زاران، یہ تم اچھی طرح جانتے ہو۔ تمہارا مجھے ہسپتال میں چھوڑ کر جانا اور 2 دن بعد کمرے میں آنا ثابت کرتا ہے تمہیں صرف اپنے بچے کی فکر تھی۔ میں مروں یا جیوں تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، میری کسی تکلیف سے تمہیں فرق نہیں پڑتا، تمہیں خود غرض انسان ہو، تمہیں مجھ سے محبت بالکل نہیں ہے، تم وقتی اٹریکشن کو محبت سمجھ بیٹھے، اور تمہاری ضد اٹریکشن کو میں بھگت رہی ہوں۔ تم نے میری زندگی برباد کر دی زاران، میرے بچے کو مار دیا، تم اپنے ہی بچے کے قاتل ہو۔ ابرش بھیگے لہجے میں بولتے استضاعیہ مسکرائی تھی۔ ابرش کی باتوں پر وہ اپنا نچلا لب سختی سے دانتوں کے نیچے کچل گیا تھا، اسی لیے وہ 2 دن سے کمرے میں نہیں آ رہا تھا۔ اپنے بچے کی موت کے قاتل جیسے لفظ وہ خود کے لیے نہیں سن سکتا تھا، ابھی بھی یہ لفظ بہت اذیت دے گیا تھا، وہ درد کی انتہا پر تھا، اسی لیے سامنے بیٹھے نازک وجود کی ضرورت تھی۔ آج وہ اس کی پناہوں میں سب کچھ بھولنا چاہتا تھا۔ ابرش، میری بات سنو۔ زاران اس کی طرف بڑھا۔ میرے قریب مت آنا زاران، تم میرے بچے، میری خوشیوں کے قاتل ہو۔ ابرش ہنسیانی چیخی تھی، سامنے کھڑے ستمگر کو دیکھتے سارے زخم ہرے ہو گئے تھے۔ کس طرح وہ درد سے کراہتے اسے یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ یقین نہیں کر رہا تھا۔ وہ پلوشا کے لفظ بھی تو یاد آئے تھے، سامنے کھڑا انسان قاتل ہی نہیں بے وفا بھی تھا، اپنے بچے کا قتل معاف بھی کر دیتی تو بے وفائی کیسے معاف کرتی، جس نے اس کی روح میں بھی زخم کر دیے تھے۔ ابرش نے کرب سے سسکی لی تھی، تم قاتل ہو۔ ابرش چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ ابرش، ہمارے بچے کی موت کا صدمہ
کا ذمہ دار صرف اکیلا میں نہیں ہوں، تم بھی ہو۔ تم اگر اس بچے کو مارنے کی بات نہ کرتی تو شاید میں کبھی ایسا نہ سوچتا، مگر تم نے اپنی ضد اور انا میں اس بچے کو مارنے کی بات کی، اور بار بار کی۔ آج تم اس بچے کے لیے رو رہی ہو، اسی بچے کو مارنے کے لیے تم نے گولیاں کھانے کی کوشش کی تھی۔ اگر اس دن میں پر وقت نہ آتا تو تم کو اس بچے کو مار چکی ہوتی۔ زران ابرش کی باتوں پر زخموں سے چور لہجے میں بلبلایا تھا۔ ابرش زران کی بات سنتے ایک ہی جست میں صوفے سے اٹھتی زران کے مقابل ہوتی۔ اس کا گریبان جکڑ چکی تھی۔ مسٹر خان زادہ، تم خود غرض ہی نہیں بے حس ظالم سفاک اجڑ گوار ہو۔ خدا نے جتنا خوبصورت تمہیں چہرہ عطا کیا ہے اتنا ہی بدصورت دل دیا ہے۔ تمہارے سینے میں دل نہیں، پتھر ہے پتھر۔ میں نے اس بچے کو مارنے کا سوچا تھا مگر مارا نہیں، مار تم چکے ہو۔ تم قاتل ہو، قاتل، نہ صرف اپنے بچے کے بلکہ میرے دل کے بھی قاتل ہو۔ ابرش اس کا گریبان پکڑے روتے ہوئے چلائی، ابرش بہیو یور سیلف۔ زران نے اپنا گریبان اس کے ہاتھوں سے چھڑواتے اسے جھٹکا تھا۔ وہ بری طرح دیوار کے ساتھ جا لگی تھی۔ نازک ہوتی حالت کی وجہ سے اسے زوردار چکر آیا تھا۔ اپنے چکراتے سر کو ابرش نے اپنے دونوں ہاتھوں سے جکڑا۔ زران جو مٹھیاں پیچھے گہرے سانس پھڑتا اپنے اشتعال پر قابو پا رہا تھا، اسے یوں چکراتے دیکھ کر اس کی طرف بےتابی سے بڑھا۔ رک جاؤ مسٹر خان زادہ۔ ابرش نے دیوار کے سہارے کے ساتھ ٹیک لگائے ہاتھ کے اشارے سے زران کو خود کی طرف بڑھنے سے روکا تھا۔ وہیں پر رک جاؤ، میرے قریب مت آنا، ابرش نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے سسکتے ہوئے کہا۔ زران اسے بے بسی سے دیکھ کر رہ کیا تھا۔ اس کی نازک ہوتی حالت محسوس کرتے وہ اس کی طرف بڑھا نہیں تھا۔ وہ غصے سے ہانپ رہی تھی۔ تمہیں پتا ہے مسٹر خانزادہ، میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں؟ ابرش نے سسکتے ہوئے سرخ چہرے کے ساتھ سوال کیا۔ تمہیں کیسے پتا ہوگا؟ جس نے کبھی محبت کی ہی نہ ہو، اسے کیسے پتا ہو سکتا ہے؟ ابرش اپنے ہی سوال استہزائیہ مسکرائی تھی۔ زران نے لب پیچھے اپنی کنپٹی سہلائی۔ اس کی ایسی حالت اور سوال برداشت نہیں ہوا تھا۔ تم نے میرے بچے کو مار دیا، پھر بھی میں اس غم میں نہیں رو رہی، بلکہ میں تمہاری بے وفائی کے غم میں رو رہی ہوں۔ نہیں شیئر کر سکتی تھی تمہیں کسی کے ساتھ، ساری زندگی اس حویلی میں قید کر کے رکھتے اف نہ کرتی، لیکن اگر تم یہ سوچتے ہو کہ میں تمہاری بے وفائی معاف کروں گی تو یہ تمہاری سوچ غلط ہے۔ تم دوسری شادی کرو گے اور میں تمہیں معاف کروں گی تو تم غلط سوچتے ہو۔ نہیں کر رہا میں دوسری شادی، نہیں کر رہا میں کوئی بے وفائی۔ زران اس کی بات کاٹتے حلق کے بل چیخا تھا۔ چلاؤ مت میرے سامنے مسٹر خانزادہ، تمہارے چلانے سے سچ جھوٹ میں نہیں بدل جائے گا۔ اپنی مورے سے تم وعدہ کر چکے ہو دوسری شادی کا، اور تمہارے نزدیک بے وفائی کیا ہوتی ہے؟ ابرش بھی جواباً چیختے ہوئے سوال تھا۔ ابرش ہمارے رشتے میں آج کون نہج تک پہنچانے والا تمہارا شک ہے۔ تم مجھ پر یقین نہ کرنا ہے۔ زران نے اس کے یوں چیخنے پر لب کھینچے کہا۔ یقین کیسے کروں؟ تم نے مجھ پر یقین کیا جب تمہیں ہاسپٹل میں کہہ رہی تھی میں نے تمہارے بچے کو نہیں مارا۔ ابرش نے روتے ہوئے سوال کیا۔ میں نے کیوں یقین نہیں کیا؟ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ اس وقت تم بے یقین تھی۔ اسی بے یقینی کی وجہ سے تمہیں وہ پین اٹھا، ہمارے بچے کی حالت انسٹیبل ہوئی۔ جب میں تمہیں یقین دلا چکا تھا، قسم کھا چکا تھا کہ پلوشا سے میرا کوئی تعلق نہیں، تو پھر کیوں؟ قسم تو تم نے اپنی مورے کے سامنے بھی کھائی تھی، پلوشا سے شادی کرنے کی۔ ابرش اس کی بات کاٹتے استہزائیہ لہجے میں بولی۔ ابرش پچھتاؤ گی تم ایک دن، اسی بے یقینی کی وجہ سے تم ہمارے رشتے کو کھو دو گی۔ زران نے مٹھیاں بھینچے ضبط سے کہا۔ ابرش کی باتوں پر اس کا میٹر شارٹ ہو رہا تھا۔ وہ اس کی حالت کے پیش نظر بمشکل ہی خود پر قابو پائے ہوئے تھا۔ کیا کہا؟ یہ رشتہ کھو دوں گی؟ یعنی تمہیں کھو دوں گی؟ میں تمہیں کھو چکی ہوں مسٹر خانزادہ، تم میرے نہیں اس پلوشا کے ہو۔ تم اسی دن ہو چکے تھے، اس کے جس دن تم نے اپنی مورے سے شادی کا وعدہ کیا تھا۔ ابرش زخمی سا بولی تھی۔ اف! زران نے اپنے جبڑے بھینچتے اپنی سرخ آنکھیں مس لی تھی۔ اس کا اپنے مورے سے جھوٹا وعدہ کرنا اس کی زندگی کی بدترین غلطی تھی، جس کی سزا وہ اب تک بھگت رہا تھا۔ زران نے لب بھینچے اسے دیکھا۔ زران کچھ پل اسے دیکھتا رہا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے بری رو رہی تھی۔ ریڈ فراک میں ملبوس تھی، الجھے سے بکھرے بال، گلابی آنکھیں رونے کی وجہ سے گلابی ہوئے، اور اس کا کندن سا نازک سراپا لرز رہا تھا۔
वो इसे रोते हुए शिकवा किना निगाहों से देख रही थी। जरान बेबसी से इसे देखकर रह गया था। जरान गहरा सांस लेते इसकी तरफ बढ़ा। पास मत आना मेरे। अब्रिश ने सिसकी भरते हुए इसे आगे बढ़ने से रोका था। जरान आगे बढ़ते इसे कलाई से जकड़े एक जिसने अपने सीने में भींच गया। छोड़ो मुझे मिस्टर खानजादा। अब्रिश बुरी तरह इसके हिसार में मचली। जरान और मजबूती से इसके सीने में भींच गया था। अब्रिश ने इसकी मजबूत पनाहों में मचलते हुए इसके सीने पर मुक्के मारे। रिलैक्स मेरी जान। जरान ने इसके गिर्द हिसार मजीद मजबूत करते इसके बालों पर अपने लब नरमी से रखे। खबरदार मुझे जान कहा। जाकर इस पलवशा से कहो जो सच में तुम्हारी जान है। अब्रिश इसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़े जरान के सुर्ख नम जदा आंखों में देखते रोते हुए बोली, जो जान है इसी को कहूंगा। जरान की नम आवाज में कहते अब्रिश की नाजुक कमर के गिर्द अपना हिसार मजीद मजबूत किया। एक सुकून सा इसे अपने दिल में उतरता महसूस हुआ था। मैं तुम्हारी जान नहीं हूँ ज़ारा। अब्रिश इसके सीने से लिपट कर शिद्दत से रोती थी। अब्रिश काफी देर तक इसके सीने से लगी रोती रही। जरान मैं इसकी नरान जरान नरमी से इसकी कमर पर नरमी से हाथ फेर रहा था। वो रोते रोते थक गई तो जरान ने इसे खुद से अलग करते इसकी आरस पर बहते आंसू नरमी से अपनी उंगलियों के पूरों से चूने लगा। वो खामोशी से अब इसे देख रही थी। जरान इसे देखता मुस्कुरा गया था। इसका चेहरा नरमी से दोनों हाथों में थाम गया था। उसके चेहरे को थामे इसके लबों पर झुके इसकी सांसें नरमी से घूंट गया। अब जिसके लम्स पर साकत हुई थी वो एक हाथ इसकी कमर में डाले दूसरे हाथ से इसके बालों को जकड़े और इसके निचले लब को अपने लबों में दबाए खींच रहा था। अब जिसकी बाहों में बेहिस्सो हरकत खड़ी थी। ऐसे ही वो हमेशा इस की जादूगरी से मुजस्सम हो जाती थी। आज भी हुई थी। इसकी मर्दाना खुशबू जिसमें इसका स्ट्रॉन्ग सेंट भी शामिल था वो जैसे मदहोश हुई थी। जरान का हाथ अब इसकी पुश्त को सहलाता बहुत नरमी से इसकी धड़कनों को छू रहा था। वो इसके लबों को आजाद करता इसकी गर्दन पर आया जहां इसने अपने सुलगते लब रखे थे। वो बहुत नरमी से इसकी गर्दन को छू रहा था। अब इसके दहकते लब इसकी गर्दन से नीचे और इसका हाथ इसकी फ्रॉक के अंदर इसके पेट को छूता ऊपर की जाने बढ़ रहा था। इसकी ठंडी उंगलियों को इसकी धड़कनों को छूने की देर थी। वो करंट खाकर पीछे हुई। इसके हाथों को बुरी तरह झटकते इसे खुद से दूर किया। जरा नरमी से इसमें हाथ डालते इसे फिर से इसे करीब कर दिया। इसके आरस से बहते आंसू अपने अंगूठे के पोरों से साफ किए। मैं कभी माफ नहीं करूंगी तुम्हें ज़ारान। अब्रिश ने इसकी नर्मो नर्म जादुई लम्स पर हिचकियों के दरमियान कहा। वो उसके नर्म लम्स पर पिघल रही थी। मैं तुमसे सारी उम्र माफी मांगता रहूंगा फिर भी नहीं करोगी। जरान ने इसके आरस पर अपने लब नरमी से रखे थे। अब्रिश इसे दूर झटकते पीछे हुई थी। मैं अब तुम्हारे किसी झूठ फरेब में नहीं आऊंगी। तुम अपनी बातों और अपने लम्ब से मुझे हमेशा पिघला देते हो मगर अब नहीं। अब्रिश ने अक्षर शहादत की उंगली उठाए हिचकियों के दरमियान कहा। अब्रिश सिर्फ तुम्हें नहीं मुझे भी इस वक्त तुम्हारी जरूरत है। तुम तो रोकर चीख चिल्लाकर अपना दिल का हाल बयां कर सकती हो। मुझे देखो मैं क्या करूं। किससे अपना दुख बयां करूं। मैंने ही अपने बच्चे को मार दिया। ये कसक मुझे चैन नहीं लेने दे रही। तुम इतनी तकलीफ में थी मैंने तुम्हें मजीद तकलीफ पहुंचाई। मत करो ऐसे। जरान की आंखें शिद्दत गरिया से सुर्ख हो रही थी। ये सच है जरान तुमने मुझे तकलीफ दी है। जानते हो किस तरह मैं ड्राइव करके हॉस्पिटल पहुंची थी मगर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। तुम हमेशा से इस तरह करते हो जरान। हमेशा इस तरह। अब्रिश ने रोते हुए शिकवा किया। तुमने कभी सोचा है मैं इस तरह क्यों करता हूँ। अगर तुम हमारे बच्चे को मारने की बात ना करती क्या कभी मैं ऐसा सोच सकता था। अगर तुम हमारे निकाह से न भागी होती क्या मैं कभी ऐसा सोचता। तुमने हॉस्पिटल जाना ही था तो मूरे को बताती। अब्रिश ये क्या तरीका था अकेले गाड़ी लेकर निकल जाना। तुम अच्छी तरह जानती हो हमारे कितने दुश्मन हैं। तुम्हें कुछ भी हो सकता था। जरान ने संजीदगी से कहा। किसको बताती तुम्हारे मूरे को जो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है या फिर तुम्हारी पलवशा को जिसने हमारे बच्चे को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब्रिश गुस्से से चीखी। इसके चीखने पर जरान का पारा फिर से हाई हुआ था। अब्रिश मैं इसे क्लियर कर चुका हूँ कि मैं इसे किसी सूरत शादी नहीं करूंगा और वो ये बात समझ भी चुकी है। और मोरे वो तुम्हें कभी क्लियर कर चुका हूँ मैं किसी पलवशा से शादी नहीं करूंगा। फिर तुम इस कमरे में क्यों गई। इस पर और मुझ पर इल्जाम क्यों लगाए। जरान ने इसकी एक
ہی تکرار پر چپتے لہجے میں پوچھا، یہ سب کچھ تمہیں کس نے بتایا زران؟ ابرش نے گہرے سانس لیتے زران کا گریبان پھر سے جکڑا تھا۔ پھر تم کہتے ہو تمہارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں؟ کب بات کی تم نے اس سے؟ کہاں بات ہوئی تمہاری سے؟ ابرش اس کا گریبان جکڑتے ہنسیانے چلائی۔ وہ دن دو بار وہ دن دو دن بعد کمرے میں آیا تھا اور یہ سب کچھ اس سے پلوشا نے کہا۔ اس کا پورا بدن شولوں میں گرا تھا۔ پلوشا کی ہر بات پر جیسے اسے یقین آ رہا تھا۔ ابرش میرا سے کوئی تعلق نہیں ہے، for God's sake سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس نے یہ سب کچھ مجھے فون پر بتایا۔ اس نے مجھے اطلاع دی تھی جب تم گاڑی لے کر نکلی تھی۔ اس کے علاوہ میری اس سے کہیں بات نہیں ہوئی۔ زاران نے اپنا گریبان چھڑواتے جھنجھلاتے اسے کہا، تم اس سے فون پر بھی بات کرتے ہو؟ ابرش نے بھیگی آواز میں آہستگی سے کہا۔ زاران نے جھنجھلاتے ہوئے اپنی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرا تھا۔ ابرش، فرسٹ اینڈ لاسٹ ٹائم تمہیں سمجھا رہا ہوں، میرا پلوشا سے کوئی لنک نہیں ہے اور نہ ہی میں اس سے کبھی شادی کروں گا۔ آئندہ اگر تم نے پلوشا کو لے کر مجھ سے کوئی بھی سوال کیا، مجھ پر الزام لگائے، تو میں برداشت نہیں کروں گا۔ اسی لیے بی کیئرفل۔ زران نے اسے انکشر شہادت کی انگلی اٹھائے تنبیہ کی۔ وہ پھر سے اسٹل پتھرائی حالت میں کھڑی تھی اور وہ پچھتا رہا تھا کہ اس نے پلوشا کا نام ہی کیوں لیا۔ کیا کرو گے مسٹر خانزادہ؟ مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ گے یا پھر اپنی مورے کے وعدے کو سچ کر کے دکھاؤ گے؟ ابرش نے جواباً روتے ہوئے کہا۔ زران اس کی بات پر پیچھے خاموش ہو گیا تھا۔ وہ اسے جتنا سمجھا رہا تھا وہ سمجھنے کے بجائے مزید بگڑ رہی تھی۔ تم ریسٹ کرو، تمہیں اس وقت ریسٹ کی ضرورت ہے، زران نے پیچھتے سنجیدگی سے کہتے دروازے کی جانب بڑھا۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ اس پلوشا کے پاس جا رہے ہو؟ ابرش نے چیختے ہوئے پوچھا۔ خودکشی کرنے جا رہا ہوں، اگر بچ گیا تو تمہارے پاس نہیں آؤں گا، اسی کے پاس جاؤں گا، شاید اس کے پاس سکون مل جائے۔ زران کی برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی۔ وہ غصے سے چیختا ہوا بولا تھا۔ وہ دھاڑ سے دروازہ کھولتے باہر نکل گیا۔ وہ اس کے الفاظ سنتے ساکت ہوئی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا گئی۔ پلوشا کی باتیں، زران کی مورے کی ریکارڈنگ، زران کا اپنی مورے سے قسم کھانا، ہسپتال میں زران کا دھکا دینا، سب کچھ جیسے اس کی سماعتوں میں گونجتا، اس کی نظروں میں گھوم رہا تھا۔ ابرش نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا تھا، اپنی کوکھ کے خالی ہونے کے احساس سے جیسے وہ تڑپ اٹھی تھی۔ وہ کیسے اس دشمن جان کو بتاتے اسے یہ بچہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر تھا، جس طرح وہ ستمگر تھا جو کسی اور کی باہوں میں سکون کا متلاشی تھا۔ ابرش دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ ماما، آہل انایا وہ کمرے کی چھت کو دیکھتے انہیں پکار بیٹھی۔ آج بہت دنوں بعد اسے سب کی یاد شدت سے آئی تھی۔ زران غصے سے کمرے سے باہر آیا تو پلوشا کو دروازے کے پاس کھڑا دیکھ کر زران کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ زران نے غصے سے چبھتے لہجے میں پوچھا۔ اسے دنیا میں اسی چہرے سے سب سے زیادہ نفرت تھی، جس کی وجہ سے اس کی زندگی میں سکون نہیں تھا۔ زران یہ دودھ لائی تھی ابرش کے لیے۔ اس نے کھانا نہیں کھایا تو پپو نے یہ دودھ کا گلاس ابرش کے لیے بھیجا تھا۔ پلوشا نے ہاتھ میں پکڑے دودھ کا گلاس کی طرف اشارہ کیا۔ ابرش کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہوئی تو درخشاں ہے، تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آئندہ مجھے تم کسی بھی صورت ابرش کے قریب بھی پھٹکتی نظر نہ آؤ۔ زران نے سختی سے کہا۔ آئی ایم سوری زران، ابرش میری یہاں موجودگی سے ڈسٹرب ہے۔ تم ایسا کرو، جب تک نورے بابا واپس نہیں آ جاتے تب تک مجھے کسی ہاسٹل میں رہائش دلوا دو پلیز، پلوشا نے بھیگے لہجے میں کہا۔ پلوشا میں آگے بہت پریشان ہوں، اس لیے مجھے مزید پریشان مت کرو۔ جہاں تک یہاں سے جانے کی بات ہے، جس دن تمہارے مورے بابا آئیں گے میں اسی لمحے یہاں سے روانہ کروں گا، اس لیے جب تک یہاں ہو مجھ سے دور رہو۔ زران ایک ایک لفظ چباتے وہاں سے چلا گیا۔ زران تیز تیز قدموں سے سیڑھیاں اترتے نیچے آیا تھا۔ اس کا موبائل فون چنگھاڑا۔ ہاں بولو رمضان، زران نے فون کان سے لگائے کہا۔ خان صاحب، انایا کا پتہ چل گیا ہے، رمضان کی آواز گونجی تھی۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ زران نے فون پر گرفت مضبوط کرتے بے یقینی سے کہا۔ خان صاحب، آپ کے کہنے پر بہرزاد خان کے ایک ایک ایکٹ پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ انایا بہرزاد خان کی حویلی میں ہے، مگر خان صاحب اچھی خبر یہ ہے بہرزاد خان کسی سیاسی ریلی میں شریک ہونے کے لیے اسلام آباد کیا ہے۔ اس وقت اس کی حویلی میں گنے چنے گارڈز ہی ہیں۔ اس سے اچھا موقع نہیں ہو سکتا انایا کو چھڑوانے کا۔ آپ جلدی سے آ جائیں۔
رمضان اجلت بھرے انداز میں بولتا فون بند کر چکا تھا۔ زران فون اپنی پاکٹ میں ڈالتا تیزی سے حویلی سے باہر نکل گیا۔ زران اپنے گارڈز کے ہمراہ بہرزاد کی حویلی پہنچا تھا۔ اس وقت حویلی کے گیٹ پر 2 ہی گارڈز تعینات تھے۔ زران خانزادہ گارڈز کی اچھی خاصی تعداد لے کر حویلی پہنچا تھا۔ تمام گارڈز نے حویلی کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ گیٹ پر کھڑے گارڈز نے اسی لمحے ہتھیار پھینک دیے تھے۔ وہ لوگ صرف 2 تھے، انہیں چاروں طرف سے زران خانزادہ کے گارڈز نے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ ان سے بندوقیں لے کر ان کے ہاتھ پیر باندھ کر انہیں گاڑی میں ڈلوا ڈالو۔ بہرزاد خان تک پہنچنے میں یہ ہماری مدد کریں گے۔ زران سرد لہجے میں حکم دیتا گیٹ کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ گارڈز بھی زران کے ہمراہ اندر داخل ہوئے تھے۔ زران تیزی سے داخلی دروازے کی طرف بڑھا۔ داخلی دروازے پر زران نے اپنی پسٹل سے 2-3 فائر کیے تھے۔ لاک اپنے آپ کھل گیا تھا۔ ذرا اپنے بھاری قدموں کی رفتار سے اندر داخل ہوا۔ رمضان اور باقی کے گارڈز بھی اس کے پیچھے اندر داخل ہوئے۔ رمضان ایک کمرہ چھان مارو، جلدی کرو سب، زران نے اونچی آواز میں دھاڑتے ہوئے حکم دیا۔ تمام گارڈز حویلی کے چپا چپا پھیل چکے تھے۔ حویلی بہت بڑی تھی، کمروں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ زران سیڑھیاں اترتا حویلی کے بیسمنٹ میں داخل ہوا۔ بیسمنٹ کے سارے کمرے کھلے تھے۔ ایک ہی کمرہ لاک تھا جس کے دروازے پر بڑا سا تالا لگا تھا۔ زران نے اس تالے پر یکے بعد دیگرے کئی فائر کیے۔ تالا کھلنے پر زران دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا تو بیڈ پر گھٹنوں میں منہ چھپائے سکتے وجود کو دیکھتے اس کی طرف تیزی سے بڑھا۔ انایا، زران نے اسے نرمی سے پکارا۔ انایا نے گھٹنوں سے سر اٹھائے زران کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھتی بھاگتی ہوئی زران کے سینے سے لگی۔ زران بھائی، وہ اس کے سینے سے لگی شدت سے رو دی۔ زران بھائی، مجھے یقین نہیں آ رہا آپ یہاں پر ہیں، انایا ہچکیوں سے بولی۔ پورے 4 ماہ بعد وہ کسی کو اپنے کو دیکھ رہی تھی، ورنہ اس کی ضرورت کا سامان اس کے کمرے میں ایک ملازمہ کے ہاتھ پہنچا دیا جاتا تھا۔ وہ بھی دروازے پر رکھ کر دروازہ باہر سے بند کر کے چلی جاتی تھی۔ آج گولیوں کی آواز سنتے وہ بری طرح خوفزدہ ہوئی تھی۔ اب اپنے سامنے زران کو دیکھ کر اس کی آنکھیں بے یقین تھی۔ زران نے اسے خود سے الگ کرتے اس کے چہرے کو بغور دیکھا۔ وہ بہت کمزور لگ رہی تھی، چہرہ بالکل زرد تھا۔ وہ اس وقت شلوار قمیض میں ملبوس تھی۔ زران نے اس کے دوپٹے کی تلاش میں نظریں دوڑائیں تو وہ بیڈ پر پڑا نظر آیا۔ زران نے آگے بڑھتے اس کا دوپٹہ بیڈ سے اٹھاتے اچھی طرح اس کے گرد پھیلایا۔ انایا نے بھی دوپٹہ اچھی طرح اپنے گرد اوڑھ کر اب نظریں جھکا لی تھی۔ جب اسے اغوا کیا تھا وہ پینٹ شرٹ میں ملبوس تھی۔ یہ تو بعد میں اس کی ضرورت کے سامان کے ساتھ کچھ کپڑے سے دیے گئے تھے جو دوپٹہ شلوار قمیض پر مشتمل تھے۔ انایا بیٹا، تم ٹھیک ہو؟ تم اس بہرزاد یا پھر کسی نے کچھ کہا تو نہیں؟ میرا مطلب کوئی نقصان، مطلب مارا تو نہیں؟ زران چاہتے ہوئے بھی واضح الفاظ میں وہ سب پوچھ نہیں سکا تھا جو وہ پوچھنا چاہتا تھا۔ بہرزاد خان جیسے انسان سے اسے سب کچھ کی توقع تھی، مگر یہ سب پوچھتے اس کا دل لرز رہا تھا۔ 14 سال کی تھی وہ، زران نے پوچھتے ہی اپنی نگاہیں پھیری۔ نہیں زران بھائی، مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا۔ بہرزاد خان انکل نے مجھ سے کہا تھا، وہ میرے ساتھ درندوں سے بھی بڑھ کر سلوک کرنا چاہتا تھا، مگر ابرش آپ ہی کی وجہ سے اس نے میری عزت اور میری جان بخش دی ہے۔ انایا نے ٹوٹے لفظوں سے نظریں جھکائے کہا۔ وہ 14 سال کی تھی، مگر زران کی بات کا مطلب سمجھ چکی تھی۔ یہاں رہ کر اسے اپنی جان سے بڑھ کر عزت کا ڈر خوف زیادہ تھا۔ وہ راتوں کو بھی سو نہیں سکتی تھی۔ ابرش، زران نے ابرش کا نام دہراتے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا، مگر آنکھیں پل میں سرخ ہوئی تھی۔ بہرزاد جیسے کمینے فطرت انسان نے ابرش کی وجہ سے انایا کو کیوں چھوڑا، اسے سمجھ نہیں آیا تھا۔ اسی اثنا میں رمضان کمرے میں داخل ہوا تھا۔ رمضان انایا کو کسی سیف جگہ پر پہنچا جہاں بہرزاد خان کی پہنچ نہ ہو سکے۔ زران نے رمضان کو دیکھتے حکم دیا، خان صاحب انایا کو اپنے گاؤں لے جاؤ، فی الحال اس سے سیف جگہ کوئی نہیں ہے۔ رمضان نے مؤدب لہجے میں پوچھا، نہیں، مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا رمضان، بہرزاد خان نے اتنی آسانی سے انایا کو ہمارے ہاتھ کیسے لگنے دیا؟ بہرزاد خان کے پاس گارڈز کی ایک فوج ہے، مگر آج گیٹ پر صرف 2 گارڈز تعینات تھے۔ انہوں نے بھی بنا کسی مزاحمت کے ہتھیار ڈال دیے۔ کچھ تو گڑبڑ ہے، زران پر سوچ انداز میں بولا۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے بہرزاد خان نے خود انایا کو ہمارے حوالے کیا ہے۔ مجھے لگتا ہے وہ انایا کے ذریعے آہل اور زرتاش تک پہنچنا چاہتا ہے۔ انایا کو لے کر حویلی پہنچو اور حویلی کے گرد چاروں طرف گارڈز بھی تعینات کر دو۔ اپنے ساتھ بھی گارڈز رکھنا۔ زران سنجیدگی سے ہدایت دیتا کمرے سے نکل گیا۔
زران خان زادہ بالائی منزل پر آتے کمروں کی جانب بڑھا۔ وہ سیدھا وہ سیٹ میں بنے کچھ کمروں میں سے ایک کمرے کی طرف بڑھتا تاکہ بہرزاد خان کے متعلق کچھ معلومات مل سکے۔ وہ ایک کمرے میں داخل ہوا جو پرآسائش اور کافی بڑا تھا۔ زران کمرے کو دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ یہ کمرہ بہرزاد خان کا ہے۔ وہ کمرے کی الماری کی جانب بڑھا تھا مگر یکدم اس کے قدم زمین میں جکڑے گئے تھے۔ رنگ تانبے کے مانند سرخ ہوا تھا، آنکھوں میں خون کی لالی کے ساتھ بے یقینی بھی تھی۔ چلیں جی باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے، اور پلیز تھوڑا سا آپ لوگ صبر کر لیا کریں، بہت مشکل سے بیٹھ کر ریکارڈنگ کر رہی ہوں، آج کل بہت زیادہ مصروف ہوں، گھر میں کچھ کام وغیرہ چل رہے ہیں، تو انشاءاللہ روز کوشش کروں گی کہ میں آپ کو ویڈیوز دے دوں۔ اور ایسا ٹائم بھی تھا، میرے پرانے سبسکرائبر جانتے ہیں کہ میں ایک دن میں 6 ویڈیوز پہ آپ لوگوں کو دیتی تھی، لیکن اب فی الحال کچھ مصروفیات کی وجہ سے میں جلدی سے ریکارڈ نہیں کر پاتی۔ چلیے جی، اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جا کے سبسکرائب کر دیں، لائک کا بٹن دبا دیں اور شیئر کریں اپنے فرینڈس کے ساتھ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔